بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم تھے، بڑے محدث، علم و فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کام نمونہ کے تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا۔ ہزاروں طلباء نے آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا۔ اس کی عزت و شہرت پر ہارون رشید جیسا خلیفہ بھی رشک کرتا تھا۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، عادات و اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش و قدم پر تھے، اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی تھی۔ اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایہ اور تحفوں سے نوازتے تھے۔ ایک سال حج، دوسرے سال جہاد، تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے۔ خوف خداوندی، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجہ کے لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری کے ساتھ ملنا آپ کی اہم صفات ہیں۔ 63 سال کی عمر پا کر 181 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ کی قدرت۔ سمندر میں اللہ کے بے شمار مخلوق موجود ہے۔ مچھلیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں ایک مچھلی عنبر یعنی ویل بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودائی مومیائی مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے قے یعنی الٹی کر دیتی ہے۔ پھر وہ سمندر کے پانی میں جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہیں جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے رکنے کا سبب بنے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فائدہ، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا آج تک اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کتنی بڑی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ طب نبوی سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑا کرو اور خرید و فروخت بند کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ
سمجھ رکھتے ہو، دعا کریں۔